صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله معتمدي وبالدنيا يا وبالآخرة يا رسول الله خذ بيدي. فصل الثالث عن يحيى بن عبد الرحمن. الفصل الثالث بسم الله الرحمن فصل الثالث کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث عن یحیی بن عبد الرحمن قال ان عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك. وزاد زرين قال زاد بعض الرواة في قول عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب. ماشاء تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث، تو اس کو رفع کر کے پڑھو. الفصل الثالث، تو یہ تیسری فصل ہے. پہلے دو فصلیں آ گئے. فصل اول تو یہ احکام ہیں پانی کے متعلق احکام ہیں. تو فصل ثالث عن یحیی بن عبد الرحمن، یہ یحیی بن عبد الرحمن سے روایت ہے. تو پہلی سند کو گرایا. مشکوٰۃ شریف میں اسی طرح ہے. تو یہ حدیث جو ہے اوپر صحابی سے شروع ہوتی ہے یا تابعی سے شروع کرتے ہیں. تو یہاں یحییٰ بن عبد الرحمن سے قال، آپ نے فرمایا، یحییٰ بن عبد الرحمن نے فرمایا ان عمر غیر منصرف ہے. عمر غیر منصرف ہے. ان کا اسم ہے. ان عمر خارجہ ایک قصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے فی رکب، شاہ سواروں میں، مطلب شاہ سوار تھے. وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی اور سوار تھے سب. فیہم عمرو بن العاص، یہ لفظ عمرو بن العاص ہے اور یہ صحابی ہے. ان میں عمرو بن عاص بھی تھے. اور حتیٰ وردوا حوضا، نکلے حتیٰ کہ ایک حوض پر وارد ہوئے، داخل ہوئے، وارد ہوئے. ورود دخول ایک معنی ہے. ورود زیادہ حوضوں پر ہوتا ہے، جیسے پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے. تو وارد ہوئے حوض پر، جیسے جنگل میں تالاب ہوتے ہیں، شہر کی آبادیوں سے باہر ہوتے ہیں. تو جب وارد ہوئے فقال عمرو، حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا یا صاحب الحوض، اے حوض والے. اور یہ عادت ہے جہاں حوض ہوتے ہیں پرانے، یعنی شہر کی آبادی سے باہر ہوتے ہیں، تو کوئی صاحب حوض بھی ہوتا ہے، یعنی حوض کی نگہبانی کرتا ہے. نگہبانی کے لیے صاحب حوض، اس کو فرمایا صاحب حوض. حل تارد حوضک السباع، کیا آپ کے حوض پر جنگل کے درندے بھی آتے رہتے ہیں پانی پینے کے لیے؟ سمجھے نا،
درندے جو آتے ہیں تو درندہ پانی پیتا ہے حوض سے، تو اس کا لعاب پانی میں ملتا ہے، ہے تو حوض بڑے حوض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوچھا، جو مقصد بھی تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے سن لیا، تو آپ نے پہلے فرمایا یا صاحب الحوض لا تخبرنا، ہمیں کوئی خبر نہ دے کہ درندے پانی پینے آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہمیں خبر نہ دے۔ فَإِنَّا نَرِدُ وَلَا السِّوَا، ہم وہ پہلے آئے درندے پانی پی کے چلے گئے، پھر ہم ان کے بعد آ گئے۔ وَتَارِدُ عَلَيْنَا، تارد علینا، وہ ہمارے اوپر داخل ہوتے ہیں، یعنی ہم پانی پی لیں گے، ہمارے بعد وہ پئیں گے اور چلے جائیں گے۔ رواہ مالک، سمجھے؟ یہ مطلب ہے پانی حوض ہے تو حوض تو بڑے ہوتے ہیں، پانی کثیر ہوتا ہے، دہ در دہ، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یعنی جو حوض اتنا زیادہ پانی ہو تو درندے آئیں پانی پی کے چلے جائیں، پلید نہیں ہوتا، اس سے ہم بھی پانی پی سکتے ہیں، اور وہ پاک ہے۔ جو ان کے منہ میں پیٹ میں چلا گیا ان کا، تو جو باقی بچ گیا وہ پانی ہے، طہور ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ شراب ہے، یعنی مشروب ہے پینے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوا جو بھائی اگر پانی کثیر ہو تو اس میں درندے بھی آئیں پانی پئیں، ان کا لعاب تو ملتا ہے نا، لیکن کثیر پانی پلید نہیں ہوتا۔ وہ قاعدہ ہے کہ کثیر پانی تب پلید ہوتا ہے کہ پانی سے نجاست کی بو آنے لگ جائے، یا ذائقہ آئے، یا رنگ نجاست کا رنگ۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک نشانی نہیں ہے تو پانی پاک ہے۔ کثیر پانی ہے، کثیر پانی پلید نہیں ہوتا۔ وزاد رزین، یہ قال زاد بعض الرواة فی قول عمر وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے تک آیا بے حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہمیں خبر نہ دے، ہم ان پر وارد ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ اس سے صحابی کے قول سے یہ سمجھ آیا۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں بعض روات نے حضرت عمر کے قول میں یہ زیادہ کیا ہے، یہ جو آگے سے کرے یہ زیادہ ہے۔ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں لہا ما اخذت فی بطونہا، وہ پانی جو انہوں نے پکڑ لیا، پی لیا، پیٹوں میں چلا گیا، وہ ان کے لیے ہے۔ وما باقیہ فہو لنا طہور و شراب، جو باقی بچ گیا وہ ہمارے لیے طہور ہے۔ طہور یہ معنی مطہر، پاک کرنے والا، خود پاک ہے اور پاک کرنے والا، یعنی اس سے ہم پی بھی سکتے ہیں، شراب مشروب بھی ہے، ہم پی بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل حدیث ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ یا اللہم بارک لنا فی، اللہم یسر امورنا وحسن، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔